جی دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے سورہ نور کے شروع میں بھی یہ اجازت اور استئذان کے احکام پڑھے تھے، اور ہم نے وہاں تفصیل سے پڑھ لیا تھا کہ جب ہم جو ہے کسی غیر کے گھر میں داخل ہوں گے تو ہمیں اجازت کیسے لینی ہے، دروازے کے کس طرف کھڑے ہونا ہے اور اس کے گھر میں نہیں جھانکنا ہے. اس طرح پھر اور بھی ہم نے تفصیلات پڑھی تھیں کہ غیر کے گھر میں کیسے داخل ہونا ہے. اپنے گھر میں ہی ایک انسان جو ہوتا ہے جہاں اپنی فیملی کے ساتھ رہتا ہے، اس گھر میں جب ہم آئیں گے تو کیسے اجازت لیں گے. حتیٰ کہ کوئی شخص اپنے بیڈ روم کے اندر آتا ہے تو اسے کس طریقے سے آنا ہے، اجازت لینی ہے نہیں لینی، یہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم اپنے گھر کے باقی افراد کے اگر کمرے میں جائیں گے تو ہم نے اجازت لینی ہے نہیں لینی، ہم نے ان تفصیلات کو بھی پڑھ لیا تھا. یہاں پر اجازت لینے کا دیکھیے، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، یہ حکم شریعت میں اتنی زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ اس کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم کے اندر آیات نازل فرما دی. اور اسی طریقے سے میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ اجازت لینے کا معاملہ شریعت میں اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ آپ احادیث طیبہ کی جتنی بھی بڑی بڑی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، ان کتابوں کے اندر جو ہے وہ آپ کو یہ احکام ملیں گے، یعنی ایسی احادیث ملیں گی، اور بہت احادیث کا ذخیرہ ملے گا جس میں اجازت لینے کے احکام کا ذکر ہے، ان کی تفصیلات ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے واقعات وغیرہ بھی آتے ہیں. تو یہاں پر اللہ نے اجازت کو دوبارہ سے پھر کیا کیا ہے، بیان کیا ہے. یہ کہلاتے ہیں آداب معاشرت. آداب معاشرت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جب انسان آپس میں مل جل کر جو ہے رہتا ہے تو ہمارے دین نے کچھ آداب اور کچھ اصول بیان کیے ہیں معاشرتی طور پر مل جل کر رہنے سے، تاکہ لوگ ایک دوسرے سے پریشان نہ ہوں، اور جو ہے لوگوں کے درمیان لڑائی جھگڑے بھی نہ ہوں، اور ان کی جو پرائیویسی ہوتی ہے وہ بھی کیا رہ سکے، محفوظ رہ سکے. اس وجہ سے اجازت کا جو حکم ہے اس کا تذکرہ دوبارہ سے آیا ہے. تو ہم نے پہلے بھی پڑھ لیا تھا کہ ملاقات کے لیے جائیں، حتیٰ کہ ہم نے یہ بھی پڑھ لیا تھا موبائل فون کے اوپر کسی سے کیسے بات کرنی ہے. تو ساری چیزیں جو ہیں ہم نے تفصیلات پڑھ لی ہیں اس کے. اب یہاں پر جو ہے ہم پڑھ رہے ہیں کہ جو رشتہ دار ایسے ہیں جو ہم اپنے گھر کے اندر جو ہیں رہتے ہیں، اور پھر گھر کے اندر ایسے بھی افراد ہیں جو کہ یعنی خاص طور پر ایسے بچے ہیں جو ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں اور سب ایک ہی گھر کے اندر مل کر رہتے ہیں، تو ان کے لیے یہاں پر شریعت نے آداب بیان کیے ہیں. اور وہ آداب کیا ہیں کہ 3 اوقات ایسے ہیں جس کے اندر لوگوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ کیا کریں. گویا کہ تربیت کی باتیں ہیں کہ اپنے گھر میں رہنے والے بچے ہوں، بہن بھائی ہوں، اور یا گھر کی فیملی کے کوئی بھی بچے ہوں، ان کے لیے بھی یہی حکم ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ الذین ملکت ایمانکم، جو تمہاری ملکیت میں غلام اور باندیاں ہوں، ان کے لیے بھی یہی حکم ہے. اب دیکھیں ہمارے دور کے اندر تو غلام اور باندیاں نہیں ہیں. ہمارے دور کے اندر کیا ہے، جو ہمارے گھروں کے اندر رہنے والے لوگ ہیں نا، ان کے بارے میں اب ذکر ہے. پہلے گھر سے باہر والوں کا ذکر تھا. تو اس کے اندر کیا ذکر ہے کہ ہمارے دور کے اعتبار سے دیکھیں کہ غلام اور باندیاں نہیں ہیں، لیکن ہمارے گھر کے اپنے بچے ہیں، یا ہمارے جو ہے فیملی کے دوسرے بچے ہیں، بھائیوں کے بچے ہو گئے، مثلا جوائنٹ فیملی ہے ان کے بچے ہو گئے، یا اپنے ہی بچے ہو گئے. تو ان کو کیا حکم دیا گیا ہے کہ وہ بچے جو کہ ابھی بالغ نہ ہوئے ہوں لیکن پھر بھی سمجھدار ہوں. ایک تو دیکھیے بالکل چھوٹا بچہ ہوتا ہے، 2 سال کا بچہ، 2.5 سال کا بچہ ہو گیا، 1 سال کا، بالکل ایسا چھوٹا بچہ جو کہ ابھی سمجھداری کی حد کو نہیں پہنچا. اس کو چھوڑ کے ایسے بچے جو کہ سمجھداری کی حد کو پہنچ گئے، 5 سال کا بھی بچہ ہو گیا، 6 سال کا، 7 سال کا، 8-10 سال کا بھی بچہ ہے یا بچی ہے، تو ظاہر ہے ایسے بچے سمجھدار ہوتے ہیں. اور خاص طور پہ 5 سال کا نہ بھی ہو لیکن اس سے اوپر عمر کے بچے کیا ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں. اور اگر وہ کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس بات کو وہ آگے نقل کر دیتے ہیں، نقل کر سکتے ہیں، ان کے اندر اتنی سمجھداری ہوتی ہے. تو یہاں پر ایسے ہی بچوں کا ذکر ہے جو کہ ابھی بالغ نہ ہوئے ہوں. تو ان بچوں کے لیے بھی شریعت نے یہاں پر یہ حکم دیا ہے کہ ان کی یہ تربیت کی جائے یا ان کو سکھایا جائے کہ وہ 3 اوقات کے اندر جو ہے وہ کیا نہ کریں،
جو ہے بغیر اجازت کے نہ آئے. مثلاً جو ہے ماں اور باپ ہے، ان کا کمرہ الگ ہے اور بچوں کا کمرہ الگ ہے، اور تو پھر بچوں کو سکھایا جائے کہ ان اوقات میں جب وہ کمروں کے اندر آرام کر رہے ہوتے ہیں تو بغیر جو ہے پرمیشن کے، بغیر اس کے جو ہے وہ دستک کے گھر دروازے کے اندر نہ آئے، یعنی کمرے کے اندر نہ آئے. اب تین جو ہے شریعت نے 3 مقام بتا دیے. 3 مرات، 3 بار کا مطلب ہے 3 مقام، اور وہ مقام اللہ نے آگے خود بیان فرما دیے. من قبل صلاۃ الفجر، صلاۃ فجر سے پہلے، کیونکہ فجر تو اٹھنے کا وقت ہوتا ہے اور فجر سے پہلے کیا ہے، آرام کا وقت ہوتا ہے. تو یہ انسان کی پرائیویسی کا وقت ہوتا ہے اصل میں، پوری رات کا جو وقت ہے فجر تک. اس کے بعد اگر ہم کسی کے کمرے میں جانا بھی چاہتے ہیں یا کوئی ہمارے کمرے میں آنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو ہے دروازے کو نوک کر کے آئے. دوسرا نمبر فرمایا وحینا تضعون ثیابک، اور جس وقت تم اتار کر رکھتے ہو اپنے کپڑے دوپہر میں. یہ ہے دوپہر کا وقت. دوپہر کا وقت عام طور سے مرد ہوتے ہیں وہ آفس سے آتے ہیں یا اپنی شاپ سے آتے ہیں، یا اسی طریقے سے عام طور سے گھروں میں لوگوں کی دوپہر میں آرام کرنے کی ترتیب ہوتی ہے، اور دوپہر میں کھانے کے بعد تھوڑی دیر لیٹنا یہ بھی کیا ہے، سنت قیلولہ اسے کہتے ہیں. تو اس ٹائم میں کپڑے اتارتے ہو، اس کا کیا مطلب ہے کہ عام طور سے انسان جو اضافی کپڑے ہیں، مردوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے گھروں میں گرمی ہو رہی ہوتی ہے تو وہ کیا کر دیتے ہیں، قمیضیں اتار دیتے ہیں، بنیان پہن لیتے ہیں، خالی قمیض اتار دیتے ہیں یا پھر بنیان بھی اتار دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یا اگر عورتیں ہیں تو وہ اپنا دوپٹہ وغیرہ اتار کر اور جو ہے تھوڑا سا ایزی ہو کر جو ہے کیا کرتی ہیں، لیٹ جاتی ہیں. اور پھر جب انسان لیٹتا ہے تو اس کے اندر بعض اوقات کیا ہوتا ہے، اس کی قمیض بھی ہٹ جاتی ہے یا شلوار بھی اونچی ہو جاتی ہے، یا اس طرح یعنی کہ سطر کھل سکتا ہے، کیونکہ ہر انسان اپنے کمرے میں ایزی ہو کر لیٹتا ہے کہ بھئی یہاں اسے پتا ہے کہ کوئی نہیں آئے گا ایسے ایک دم، تو وہ کسی بھی طرح لیٹ سکتا ہے پھر اس کے اندر. اس لیے شریعت نے یہ جو بیان کیا نا کہ جس وقت تم اتار کر رکھتے ہو اپنے کپڑے دوپہر میں، مراد سے زائد کپڑے ہیں. یہ ضرورت کے وقت انسان جو ہے اگر جو ہے کسی بھی حالت میں ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی شخص بغیر اجازت کے اندر آتا ہے تو کیا ہے، ان لوگوں کو بہت تنگی ہے کوئی بھی ہمارے کمرے کے اندر اچانک آ جائے. اور تیسرا وقت شریعت نے بتایا وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، عشاء کے بعد. اب عشاء کے بعد کا مطلب کیا ہے کہ جب رات میں ہم آرام کے لیے لیٹ جاتے ہیں اپنے کمروں کے اندر. ویسے تو اب جیسے عشاء کے بعد کا وقت ہو گیا، ٹھیک ہے نا، تو لیکن ابھی ہمارے گھروں میں ایک دم سونے کا کوئی ماحول نہیں ہے، دیر سے ہم سوتے ہیں، تو یہاں پر عشاء کے بعد کا وہی وقت مراد ہے جب ہم اپنے کمروں کے اندر کیا کرتے ہیں، آرام سے لیٹ جاتے ہیں. تو یہ 3 اوقات شریعت نے بتا دیے، اور اس کی وجہ کیا ہے، یہی کہ کوئی بغیر اجازت آتا ہے تو انسان جو ہے کسی بھی حالت میں ہو اور دوسرا آ جائے تو انسان اس سے شرمندگی محسوس کرتا ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے، وہ پریشان ہوتا ہے، اس کا آرام خراب ہوتا ہے. اس لیے شریعت نے اپنے گھر کے بچوں کو بھی منع کیا کہ ان کو تربیت دینے کے لیے حکم دیا کہ ان کو اجازت لینے کا طریقہ سکھایا جائے. اس کے بعد اچھا اب اللہ نے وجہ بیان کی، پہلے وقت بیان کیے، اس کے بعد اللہ نے وجہ بیان کی کہ اجازت لینا کیوں ضروری ہے. ثلاث عورات لکم، 3 وقت ہیں بدن کھلنے کے تمہارے لیے. عورات سے مراد ہے سطر کھلنا، یعنی بدن کھلنا، کہ اس میں انسان ضرورت کے وقت جو ہے کپڑے اتار بھی سکتا ہے اپنے، اس وجہ سے اجازت لینا ضروری ہے. اور آگے فرمایا لیس علیکم ولا علیہم، نہیں ہے تم پر ان پر کوئی گناہ سے مراد ہے کوئی حرج، بعدہن، ان کے بعد، یعنی کہ ان 3 وقتوں کے بعد اگر اور کوئی ٹائم ہے اور گھر کے اپنے چھوٹے بچے ہیں، نابالغ بچے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اور گھر کے افراد ہیں، اگر وہ دروازے گھر کے کمرے کے اندر اگر بغیر دستک کے آ جائیں، اپنے ہی بچے کیوں نہ ہو وہ آ جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی بغیر اجازت لے کر آ جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے. وجہ اس کی کیا ہے، 1 منٹ ذرا ہولڈ کریے گا، میں مائک بند کر رہی ہوں، امیمہ کو چھوڑ کر آتی ہوں ذرا میں دوسرے کمرے میں. جی دیکھیے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو بات چل رہی تھی کہ ان 3 اوقات میں عام طور سے انسان کیا ہوتا ہے کہ اپنے گھریلو کام کاج کے اندر مصروف ہوتا ہے،
اگرچہ وہ کمرے میں ہی کیوں نہ ہو، تو وہ کوئی ایسی حالت میں نہیں ہوتا کہ جس میں اسے کوئی دیکھے تو وہ شرمندہ ہو۔ اس وجہ سے جو ہے فرمایا کہ ان 3 اوقات کے بعد ہم یا کوئی کمرے میں آئے تو اس کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اجازت لینے کی ضرورت سے مراد یہاں گھر کے افراد ہیں، ظاہر باہر کے جو افراد ہوں گے تو ان کو تو مین دروازے پر ہی اجازت لینے کی کیا ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر گھر کے افراد کا ذکر ہے، اور اللہ نے پھر وجہ بتا دی کہ کوئی حرج نہیں ہے 3 وقتوں کے بعد ہننا سے 3 وقت مراد ہے کہ وہ تمہارے کمروں میں کیوں آ سکتے ہیں۔ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، طوافون، طواف یطوف پھرنے کے معنی میں آتا ہے، وہ پھرتے ہیں تم پر ایک دوسرے کے پاس، یہ پھرتے ہیں تم میں سے بعض کے اوپر، کہ پورے گھر کے اندر سب لوگ ایک دوسرے سے، کبھی کوئی اندر جا رہا ہے، کبھی کوئی باہر آ رہا ہے، کوئی کچن میں جا رہا ہے، کوئی گیلری میں جا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، تو اس میں پرائیویسی کی ضرورت نہیں ہوتی، لہٰذا ان اوقات میں تمہارے گھر کے بالغ بچے، نابالغ بچے کمروں میں بلا اجازت آ جا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا، اچھا آج کل دیکھیں جو ہے بچوں کو یہ کہہ لیں، ہمارے عام طور پر گھروں میں استئذان یعنی اجازت لینے کی پابندی جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو اگر جو ہے گھروں کے اندر ایسے معاملات ہوں کہ یعنی کہ ایسے اوقات، مثلا دوپہر کا بھی وقت ہے اور ایک آدمی اپنے کمرے میں اگر ہے لیکن اس کی پرائیویسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو ایسی اس کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے، ایسی کوئی حالت نہیں ہے کہ وہ جو ہے ایک پرائیویسی چاہتا ہو، تو اگر اس صورت میں کوئی آ گیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اصل مقصود ہے لوگوں کی پرائیویسی کو محفوظ رکھنا۔ لیکن ایک جو فجر سے پہلے کا وقت ہے اور ایک جو رات کے بعد اوقات جو ہیں، خاص طور پر دیکھیے بعض جب لوگ کمرے میں ہوتے ہیں، اگر انہوں نے اپنے کمرے کے پردے بھی ڈال دیے یا دروازہ بھی بند کر دیا، تو یہ تو اس جانب اشارہ ہوتا ہے کہ کوئی اب بلا اجازت اندر نہ آئے۔ لیکن اگر دوپہر کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ ضرورت نہیں ہے تو پھر کیا ہے، گنجائش ہے جانے میں۔ آگے اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا، کذالک یبین، اسی طریقے سے بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے آیات، احکام، باتیں، واللہ علیم حکیم، اور اللہ سب کچھ جاننے والے ہیں اور حکمت والے ہیں۔ تو قرآن کریم یہ اپنے جو ہے ماننے والوں کو بتا رہا ہے کہ قرآن اللہ رب العزت ایک پاکیزہ معاشرت کی تعلیم دیتے ہیں، اور پاکیزہ معاشرت قرآن سے بہتر اس دنیا میں کوئی نہیں سکھا سکتا، کہ اللہ چاہتے ہیں کہ کسی کی آزادی میں خلل نہ ہو۔ آج مغرب جو ہے کہتا ہے کہ جی اس کا اپنے ماننے والوں یعنی اسلام کے ماننے والوں کا ایک ذہن بنا رکھا ہے کہ جو دین پر چلتا ہے یا جو مسلمان ہے نا، تو وہ تو بہت زیادہ قید کی زندگی گزارتے ہیں۔ اور آج مسلمانوں کے بھی ایک طبقے کا یہ ذہن بن گیا ہے کہ جو لوگ دین کی طرف آتے ہیں تو گویا کیا ہے، وہ تو بڑے قید ہوتے ہیں، ان کی زندگی قیدیوں جیسی ہوتی ہے۔ حالانکہ حقیقت اگر دیکھی جائے تو جو لوگ دین کی طرف آتے ہیں وہ قیدیوں کی سی زندگی نہیں گزارتے، بلکہ وہ تو بڑی خوشحال زندگی گزارتے ہیں۔ ہمارا قرآن تو اتنی آزادی کا قائل ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے آرام میں مصروف ہو تو ہمارا قرآن دوسرے لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کو بیجا پریشان نہ کیا جائے۔ یہ سب کیا ہے، یہ قرآن اللہ نے جو ایک انسان کو آزادی دی ہے تو اس کی آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے کیا ہے، یہ حکم دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے فرمایا اذا بلغ الاطفال، اور جب پہنچ جائیں بچے تم میں سے بالغ ہونے کو۔ اب یہاں پر دوسرا حکم آیا ہے کہ تمہارے گھر کے وہ بچے جو کہ کیا ہیں، بالغ ہو جائیں۔ پہلے کیا تھا، وہ بچے جو کہ بالغ نہیں ہے تو ان کی تربیت کرو، کہ ان کو سکھاؤ کہ وہ بغیر اجازت کمروں میں نہ آئیں۔
لیکن اگر وہ بچے بالکل بالغ ہونے کے قریب ہیں اور اتنے زیادہ سمجھدار ہیں اور یا بالغ ہیں، اب ان کے لیے واجب ہے، ضروری ہے کہ وہ ان 3 اوقات میں کمروں کے اندر بغیر اجازت نہ آئے۔ اس لیے اللہ نے اس آیت کو الگ سے بیان فرمایا، وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور جب پہنچ جائیں بچے تم میں سے، حلم بالغ ہونے کو کہتے ہیں، عقل کی حد کو، بالغ ہونے کو، فَلْيَسْتَأْذِنُوا، پس ان کو چاہیے کہ وہ اجازت طلب کریں، کما، جیسا کہ استأذن الذین من قبلہم، جیسا کہ وہ اجازت لیتے ہیں ان سے پہلے یا ان سے اگلے لوگ۔ ان سے اگلے یا پہلوں کا مطلب یہی ہے کہ جو بڑے مردوں کا ذکر ہے، بڑے لوگوں کا ذکر ہے، تو اسی طریقے سے وہی ذکر ان جو ہے وہ بالغ بچوں کا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے ہر شخص اپنے ایک پرائیویٹ روم میں رہتا ہے، تو یہاں پر جو بالغ بچے ہیں ان کے لیے بھی حکم ہے، اور جو ہے جو عورتیں ہیں ان کے لیے بھی کیا ہے، حکم ہے۔ اگر بچیاں ہیں ان کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ ظاہر ہے جس کمرے کے اندر والد ہیں اور ان اوقات کے اندر جو ایک پرائیویسی کا ٹائم ہوتا ہے اس کے اندر ہیں، تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ بغیر دستک کے، بغیر اجازت کے کمرے کے اندر نہ جائیں۔ تو لڑکوں کے لیے بھی گویا یہ حکم ہے اور لڑکیوں کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا کذالک، اسی طریقے سے بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے احکام، اور اللہ جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ جی باجی، بس یہیں تک۔ جی دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے اگلی آیت کا بھی ترجمہ پڑھ لیا ہے جو آیت نمبر ہے 61۔ آیت ہی کافی بڑی ہے اور اسی آیت کو ہم سمجھ لیتے ہیں۔ پچھلی آیت کے اندر بھی ہم نے ابھی جو پڑھا، گھروں میں اور گھروں سے مراد یعنی کہ کمروں میں، بیڈ روم کے اندر کسی کے داخل ہونے کا کیا حکم ہے، دن میں داخل ہونے کا، رات میں داخل ہونے کا ہم نے ابھی سمجھ لیا کہ دوسرے کے کمروں میں بغیر اجازت نہیں جایا جاتا، اور تفصیلات اس سے پہلے بھی ہم سمجھ چکے ہیں۔ یہاں اس آیت کے اندر بھی اللہ نے ایک آداب معاشرت کو بیان کیا ہے۔ آداب معاشرت پچھلی آیت میں بھی تھا اور اس میں بھی ہے۔ اچھا، پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ قرآن کریم نے اپنے ماننے والوں کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو جہاں بہت ساری تعلیمات دی ہیں زندگی گزارنے کی بھی، جس طرح ہمارا دین ہمیں دیکھیے عبادات سکھاتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر عبادات سکھاتا ہے، اسی طریقے سے ہمارا دین ہمیں آداب معاشرت بھی سکھاتا ہے۔ آداب معاشرت کا مطلب یہی ہے زندگی گزارنے کے طور طریقے بھی سکھاتا ہے، جیسے کہ ہم نے تفصیل دے پڑھا، دروازے پر دستک دینے کا ذکر بھی اور حکم بھی اللہ نے کس میں دیا ہے، قرآن کریم کے اندر دیا ہے۔ تو یہ ہیں آداب معاشرت۔ اور آداب معاشرت کیوں سکھائے ہیں قرآن نے ہمیں؟ تاکہ ہم لوگوں کے حقوق کی کیا کر سکیں، حفاظت کر سکیں۔ ہمارا دین ان بارے میں نا بہت زیادہ تاکید کرتا ہے، ہمیں ان چیزوں کی خبر نہیں ہے اور عام طور پر ان کو بیان نہیں کیا جاتا۔ تو جہاں شریعت نے ہمیں ایک آداب معاشرت یہ سکھایا ہے، تو اس کے ساتھ شریعت نے ایک آداب معاشرت ہمیں بہت اہتمام کے ساتھ سکھایا ہے، اور وہ یہ کہ کسی کے مال کو بغیر اجازت کبھی بھی استعمال نہ کیا جائے۔ کسی کے بھی مال کو، جب یہ تبلیغی جماعتیں نکلتی ہیں نا، جیسے کوئی 3 دن کے لیے جا رہا ہے، اس کے لیے 15 دن کے لیے جا رہا ہے، 40 دن کے لیے، میں خود الحمدللہ 2 دفعہ رائے گنج گئی ہوئی ہوں، تو جو میں نے رائے گنج کا ماحول دیکھا، بزرگوں کی ترتیب دیکھی اور ان کی تعلیمات جو سنت کے مطابق وہ دیکھیں، تو اس میں آپ یاد رکھیں ایک چیز کا نا بہت زیادہ جو نا وہ تاکید کی جاتی ہے، اور وہ تاکید کیا ہے
کہ آپ نے کسی کی چیز بغیر اجازت استعمال نہیں کرنی ہے۔ یہ ہمارا دین ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ کسی کا مال ہو، کسی کی کوئی چیز ہو، استعمال کی کوئی چیز ہو، آپ نے بغیر اجازت استعمال نہیں کرنی۔ اگر کوئی شخص کسی کی چیز بغیر اجازت استعمال کرتا ہے تو اس کے اوپر سخت وعید آئی ہے۔ وعید یعنی کہ ڈراوا ہے۔ اب اگر دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، دو قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ شخص کوئی اجنبی ہے یا ہمارا اجنبی نہیں جاننے والا ہے، لیکن ہمیں اس کے مزاج کے متعلق پتہ ہے کہ ہم جو ہے اس کی چیز اگر استعمال کرتے ہیں تو کیا ہے کہ وہ ہماری اس بات سے کیا ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، وہ اچھا نہیں سمجھتا، وہ تنگ ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اس کے چہرے پہ بل آ جاتے ہیں۔ تو کوئی بھی ایسا شخص ہے کہ جس سے ہمیں اجازت لینے کی ضرورت ہے، بالکل کوئی ان نون پرسن ہے، کوئی اجنبی شخص ہے، ہم اس کی چیز اٹھا لیں تو ظاہر سی بات ہے وہ شخص پریشان ہوگا۔ یا ہمارا کوئی رشتہ دار گھر والا ہی ہے، نہیں چاہتا ہم اپنی چیز دینا، ہم اس کی چیز بغیر اجازت اگر لیتے ہیں تو یاد رکھیے اس کا استعمال کرنا حرام ہے ایک انسان کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے لوگوں سے تو ان کی استعمال کی کسی بھی چیز کی پرمیشن لینا لازم اور ضروری ہے، اس کی اجازت کے بغیر نہیں استعمال کر سکتے۔ دوسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم ان کی چیز بغیر اجازت بھی استعمال کر لیں گے تو یہ کچھ نہیں کہیں گے، تو ان کی چیز کو بغیر اجازت استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب جیسے گھر میں ہے تو ہمیں پتہ ہے گھر کے ہمارے افراد ہیں، کوئی ماں ہے، کوئی بیٹی ہے، کوئی شوہر ہے، کوئی کچھ ہے، ایک دوسرے کی ہم چیز اٹھا لیتے ہیں۔ عام طور سے دیکھیں جیسے گھر میں چپلیں ہوتی ہیں سب کی، ٹھیک ہے نا، ہماری فیملی کی چپلیں ہوتی ہیں، کبھی ہم کوئی بھی پہن لیتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے جلدی میں کسی کی پہن لی، کبھی کسی کی پہن لی۔ تو جب جماعت والے جو ہے نا، جو بزرگ ہیں، وہ اتنی یعنی کہ ترغیب دیتے ہیں کہ آپ نے کسی کی بغیر اجازت کسی بھی اجنبی کی چپل بھی نہیں پہننی، کہ آپ چپل پہن کے پتہ چلے باتھ روم میں چلے گئے کسی کی اور کیا ہوا کہ وہ شخص جو ہے نا باہر جانے کے لیے بیٹھا ہے، اب دیکھیے وہ کتنا پریشان ہے، اسے پتہ ہی نہیں میری چپلیں کہاں گئیں۔ تو کیا ہے، شریعت ہمیں اس پریشانی سے بچاتی ہے۔ یہ تو عورتیں بہت کرتی ہیں باجی، بہت کرتی ہیں نا یہ، جی عورتیں یہ بہت کرتی ہیں۔ آپ کسی بیان میں چلے جائیں، کسی دعوت میں چلے جائیں جہاں پر ایسا ہو کہ چپلیں اتارنے کا سسٹم ہے، کمرے میں بیٹھے لوگ، چپل تو جی اب کوئی باہر نکلا جو پیر میں پھنسی وہی پہن کے اپنے چل دیا، کوئی اوپر کوئی نیچے، جس کی چپل ہے وہ بیچارہ سارے میں پاگل ہوتا پھر رہے، کہاں گئی چپل، کہاں گئی چپل، اور ایسا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے یہ ایذائے مسلم ہے، اور شریعت نے اس کا ذکر جو ہے قرآن کریم کی جو ہے وہ یہ احادیث طیبہ میں اس کا ذکر فرمایا ہے، اور تنگ نہ کرنے کا ذکر جو ہے وہ قرآن کریم میں آیا ہے کہ کسی کو تنگ نہ کرو اپنی ذات سے۔ تو یہ تو چپل والی تو ایک مثال دی ہے میں نے، کیونکہ عام طور سے ایسا ہوتا ہے۔ تو دونوں چیزیں آپ سمجھ لیں کہ جس کی ہمیں پتہ ہے، عادتاً ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم نے نہیں بھی پوچھا، ہم نے کوئی چیز استعمال کر لی، وہ ناراض نہیں ہوگا، تو اس کی چیز ہم بغیر اجازت بھی کیا کر سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے اسی ایک جو ہے وہ سلسلے کا ذکر ہے جس کو اللہ نے ابھی یہاں پر آگے بیان فرمایا ہے۔ اچھا، یہاں پر صحابہ کرام کے کچھ واقعات کی وجہ سے یہ قرآن کریم کی آیات نازل ہوئیں۔ اللہ کے نبی کے جو صحابہ تھے نا، جس طرح انبیاء علیہ السلام تمام کائنات میں سب سے افضل ترین لوگ، تو اسی طریقے سے انبیاء کے بعد تمام کائنات میں سب سے افضل ترین لوگ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔ تو صحابہ کی جماعت ایسی جماعت تھی کہ فرشتے بھی ان کے اوپر کیا کرتے تھے، فخر کرتے تھے، اور صحابہ کی یہ تربیت کر دی تھی نبی علیہ السلام نے کہ وہ کسی کے مال سے مراد ہے کہ صرف روپے پیسے نہیں ہوتے، ہمارے یہاں عام کانسیپٹ مال کا کیا ہوتا ہے، پیسے، روپے، ڈالر، کوئی بھی کرنسی نہیں۔ مال کا مطلب چاہے اس کے کپڑے ہوں، چاہے اس کی چپل ہو، چاہے اس کی برتن ہو، چاہے اس کی جیولری ہو، چاہے اس کا میک اپ ہو، چاہے کوئی بھی چیز ہو XYZ، جو اس کی ملکیت میں ہے نا وہ مال ہے بس۔ اب شریعت تو صحابہ کرام کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کر دی تھی کہ صحابہ کرام کسی کی مرضی اور اجازت کے بغیر کسی کی چیز میں تصرف نہیں کرتے تھے۔ تصرف کا مطلب یہ سمجھ لیں استعمال نہیں کرتے تھے۔ اور کیوں استعمال نہیں کرتے تھے؟
کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ہماری ذات سے کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچے. اب تکلیف کا مطلب یہی ہے نا، ایک چھوٹی سی مثال، چپل پہن کے کوئی چلا گیا باتھ روم میں، باقی جانے والا شخص پریشان ہے، یہ ہے ادنا سی تکلیف. ٹھیک ہے، تو صحابہ کرام کی زندگی میں چند ایسے واقعات پیش آئے جن کی وجہ سے اللہ نے قرآن کریم کی ان آیات کو نازل فرما دیا. اب دیکھیے، ابھی جو آپ نے آیت کا ترجمہ سنا اس میں ایک اعمیٰ یعنی کہ نابینا شخص کا ذکر آیا، اور دوسرے نمبر پر آیا الاعرج، لنگڑا آدمی جو پیروں سے معذور ہوں. تیسرے نمبر پر ذکر آیا المریض، یعنی کہ جو کہ بیمار ہو، کوئی شخص بیمار، کسی کو نزلہ ہو رہا ہے، کسی کو کھانسی ہو رہی ہے، کسی کو وومٹ ہو رہی ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے. یہ 3-4 ذکر آئے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کیوں ذکر آیا، اللہ نے کیا ہوا تھا ایسا؟ تو واقعہ ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں، عام انسان کی طبیعتیں ہوتی ہیں کچھ نا، کہ اگر جو ہے لوگ جو بیمار لوگ ہوں یا لنگڑے لولے ہوں، یوں سمجھ لیں، یا محتاج ہوں، تو عام لوگ ان کے ساتھ جو ہے نا اگر بیٹھتے ہیں تو تھوڑا کمفرٹ نہیں ہوتے، کوئی تھوڑا سا جو ہے نا ان کو پریشانی ہوتی ہے. بعض لوگ تو ایسے مزاج کے ہوتے ہیں کہ وہ ایسے لولے لنگڑے یا معذور یا بیمار لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے ہیں. تو یہ انسان کی طبیعتیں ہیں. تو صحابہ کرام میں بھی چند کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا، اور کیا کہ صحابہ کرام میں چند صحابہ جو تھے نا معذور تھے. مثلا کوئی نابینا تھا، ان میں کوئی پیروں سے معذور تھا، اور لولا جو ہے وہ ظاہر ہاتھ سے جو معذور ہے اس کو کہتے ہیں، تو اور کوئی بیمار. تو ان سارے صحابہ کو اپنی اپنی جانب یہ جو ہے ایک دل میں خیال ہوا کہ اگر ہم کسی کے ساتھ کھانے میں شریک ہوں گے تو ان کو کیا ہے، تکلیف ہوگی. لہٰذا وہ صحابہ کرام جو تھے، دوسرے صحابہ کرام جو تندرست صحابہ کرام تھے، ان کے ساتھ کھانا کھانے میں یا کسی دعوت میں شرکت کرنے سے جو ہے بچنے لگے کہ ہم جو ہے ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہوں گے، انہیں بھی ہو سکتا ہے ہماری جانب سے کیا ہو، تکلیف ہو، لہٰذا ہم جو ہے ان کے ساتھ کھانے میں شریک نہیں ہوتے. اچھا، جو نابینا صحابی تھے نا، تو ان کو کیا فکر ہوئی کہ جب میں لوگوں کے ساتھ شریک ہوں گا مجھے تو ویسے ہی نظر نہیں آتا، تو ہو سکتا ہے کہ میں انصاف نہ کروں، میں اچھی چیز میں کھا لوں یا زیادہ کچھ میں کھا لوں اور میرے دوسرے ساتھیوں کو کم ملے، تو ہو سکتا ہے کہ میں زیادہ کھا لوں، اس وجہ سے میں اندازہ تو نہیں کر سکوں گا، لہٰذا میں دوسروں کے ساتھ کھانے میں شریک نہیں ہوتا، میں حق تلفی نہ کر دوں ان کی. کتنی اونچی سوچ تھی صحابہ کی. آج کا ہم جیسا نکما انسان ہو تو وہ تو کیا سوچے گا، میں تو نابینا ہوں، مجھے پتہ نہیں کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا. لیکن صحابہ کی سوچ کیا تھی کہ مجھے نظر تو آئے گا نہیں، کہیں ایسا نہ ہو میں زیادہ کھا لوں اور میرے دوسرے ساتھی کیا رہ جائیں، بھوکے رہ جائیں، کم کھائیں. یہ نبی علیہ السلام کی تربیت تھی صحابہ کی. اچھا، لنگڑا جو پیروں سے معذور تھے صحابی، انہوں نے کیا خیال کیا کہ میں اگر جو ہے نا عام لوگوں کی طرح تو بیٹھ نہیں سکتا ہوں، مجھے بیٹھنے کے لیے 2 آدمیوں کی جگہ کی ضرورت ہے، اور زیادہ لوگوں میں بیٹھوں گا، میں پھیل کر بیٹھوں گا تو اب میں دعوت میں جاتا ہوں یا لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو انہیں میری وجہ سے تکلیف ہوگی، مجھ سے بیٹھا نہیں جائے گا، تو اس لیے میرے ساتھیوں کو تکلیف ہوگی، وہ کھانا صحیح سے نہیں کھا سکیں گے، لہٰذا جو ہے میں کھانے میں شریک ہی نہیں ہوتا. اور جو بیمار تھے انہوں نے بھی یہ سوچا کہ میری تکلیف ہے، بیماری ہے، میں سارے لوگوں میں جاؤں گا انہیں گھن آئے گی اور پریشان ہوں گے، اس لیے میں نہیں جاتا. تو اللہ نے جب صحابہ کرام کی اس اونچی سوچ کو دیکھا تو پھر اللہ نے قرآن کریم کی اس آیت کو نازل فرما دیا کہ تم جو ہے ایسے تکلف کے اندر نہ پڑو، کہ کوئی حرج نہیں ہے اگر نابینا اگر دیکھنے والے لوگوں کے ساتھ مل کر شریک ہو جائے کسی کھانے میں، یا ہاتھ پیروں سے معذور اگر کوئی شخص ہے اور وہ صحیح سالم اور تندرست لوگوں کے ساتھ مل کر کھانے میں شریک ہو جائے تو کوئی بھی حرج نہیں ہے. آپ اتنی یعنی صحابہ کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ اتنی جو ہے احتیاط میں نہ پڑیں، آپ اتنی مشکل کے اندر جو ہے وہ نہ پڑیں. ایک تو یہ واقعہ تھا. تو اس کو
دیکھ اچھا اس کے بعد جو ہے اللہ نے کیا فرمایا، کچھ گھروں کا یہاں پر ذکر آیا ہے، گھروں کا ذکر آیا ہے کہ جن عربوں کی نا ایک عام عادت تھی عربوں کے ہاں، کہ اگر وہ کسی کے ہاں دعوت میں جاتے تو یا اپنے کسی قریبی رشتہ داروں کے گھر میں جاتے تو ان میں آپس میں کوئی تکلف نہیں ہوتا تھا، اور اگر وہ گھر والوں اپنے کسی قریبی عزیز کے گھر جا رہے ہیں، رشتہ دار کے گھر جا رہے ہیں، تو ان کے گھر میں اگر کچھ اپنی مرضی سے اٹھا کر کھاتے پیتے تو گھر والوں کو کوئی نہ شکایت نہیں ہوتی اور ناگواری نہ ہوتی، بلکہ وہ خوش ہوتے تھے اس سے۔ یہ ان کی ایک عربوں کی جو عام عادت تھی۔ اور اسی طریقے سے عربوں کی ایک عادت یہ بھی تھی کہ اپنے ساتھ اگر وہ کسی مہمان کو لے جاتے، کسی سے ملنے جا رہے ہیں، کسی رشتہ دار کے گھر جا رہے ہیں، کسی معذور مہمان کو لے گئے، کسی بیمار کو، کسی غریب کو اپنے ساتھ لے گئے، خود بھی کھا رہے ہیں اور ان کے گھر سے ان کو بھی کھلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان لوگوں کے ہاں اس کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اب جیسے کیا صورت کہ کہیں سے بھی کوئی چیز اٹھا کر کھا لی، ہمارے ہاں تو دستور کیا ہے، اگر ہم اپنے بھائی کے گھر بھی جا رہے ہیں، بہن کے گھر بھی جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو جو وہ ہمیں میزبانی میں پیش کرتے ہیں ہم وہ کھاتے ہیں، جو وہ ہمیں کھانا کھلاتے ہیں ہم وہ کھاتے ہیں۔ ہم ان کے فریج میں گھس کے نا چیزیں نہیں نکالتے، ہم ان کے کچن میں گھس کے جو ہے ہانڈی میں سے سالن نہیں نکالتے، کیونکہ ہمارے یہاں کا دستور نہیں ہے۔ ہم جب اپنے قریبی عزیزوں کے یہاں، رشتہ داروں کے یہاں جاتے ہیں تو پھر اپنے ساتھ کسی معذور کو، بیمار کو، مسکین کو، کسی ملنے جلنے والے کو نہیں لے کر جاتے، کیونکہ یہ ہمارے ہاں کا دستور نہیں ہے۔ لیکن صحابہ کرام کے کیا تھا، یہ دستور تھا، عربوں کی ایک عادت تھی، اس لیے جو ہے ان کو کیا دے دی گئی، اس آیت کے اندر اجازت دے دی گئی کہ اگر آپ جا رہے ہیں تو آپ کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، آپ کسی نابینا کو اگر اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں، کسی اعرج یعنی لنگڑے پیر سے معذور شخص کو اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں، یا کسی مریض کو اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں تو آپ پر کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آگے اللہ نے کیا فرمایا کہ وہ تمہارے گھروں میں آ رہے ہیں، اور تمہارے گھروں کے اندر وہ چیزیں کھا رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ تم اسے برا نہیں سمجھتے، یا پھر تم خود اور تم اپنے اس مریض مہمان کو یا معذور مہمان کو لے کر بیوت آبائکم، اپنے باپ کے گھر چلے گئے، اپنے باپ کے گھر، آدمی ہے اپنے ساتھ کسی کو لے گیا، باپ کے گھر لے گیا، یا عورت ہے اپنے باپ کے گھر جا رہی ہے اور کسی ایسے رشتہ دار کو، مسکین کو اپنے باپ کے گھر لے گئی، خود بھی کھا رہی ہے، ان کو بھی کھلا رہی ہے۔ تیسرا میں فرمایا او بیوت امہاتکم، یا تمہاری ماں کے گھر، ماں کے گھر یا باپ کے گھر، یعنی یا تو ماں باپ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں یا ماں الگ گھر میں رہتی ہے، مراد ہے ماں کی طلاق ہو چکی ہے، یا ماں نے کہیں دوسری جگہ شادی کر لی، مراد ہے الگ الگ گھر، تو وہاں جا رہے ہو، یا او بیوت اخوانکم، یا اپنے بھائیوں کے گھر، اپنے بھائیوں کے گھر جا رہے ہو، عورت ہو یا مرد ہو، او بیوت اخواتکم، یا اپنی بہن کے گھر جا رہے ہو، او بیوت اعمامکم، یا اپنے چچا کے گھر جا رہے ہو، او بیوت عماتکم، یا اپنی پھوپھی کے گھر، او بیوت اخوالکم، یا اپنے ماموں کے گھر، او بیوت خالاتکم، یا اپنی خالہ کے گھر، اپنی خالہ کے گھر جا رہے ہو، تو پھر تم خود بھی جا رہے ہو اور اپنے جو ہے وہ رشتہ داروں کو، وہ معذور کو یا مریضوں کو لے کر جا رہے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، تم لے جاؤ ان کو، ٹھیک ہے۔ یہ تو اس دور کے لیے حکم تھا، کیا آج کے دور میں یہ ممکن ہے ہمارے لیے؟ جی کوئی بتائے گا؟ بالکل نہیں، نہیں باجی، نہیں باجی، بالکل نہیں۔ جی آج کے دور میں ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ اچھا باجی، جی ہاں، ایک منٹ، اگر جیسے مطلب کوئی فرض کر لیں کہ دعوت ہے، اور دعوت میں اگر مطلب کسی نے مجھے کہا تھا کہ اگر دعوت 2 آدمیوں کی ہے تو آپ ایک بچے کو بھی ساتھ نہیں لے جا سکتے، تو شرعی طور پر اس کی کوئی ہے؟ جی ہے، بالکل ہے،
شرعی طور پر یہ حکم ہے کہ بن بلائے کسی کے ہاں نہ لے کر جاؤ دعوت میں نا، اگر لے جاؤ، ہاں۔ جی، اور اس کے لیے حدیث طیبہ میں ذکر آتا ہے، آدمی جائے جی ذکر آتا ہے کہ جو شخص بغیر بلائے کسی دعوت کے اندر جاتا ہے تو وہ چور بن کر داخل ہوتا ہے اور ڈاکو بن کر باہر آتا ہے، یہ ذکر آتا ہے۔ اس کے بارے میں نا پوری روایات ہے مہمانداری کے بارے میں، اگر آپ بخاری شریف اٹھائیں، مسلم شریف اٹھائیں، ترمذی شریف اٹھائیں، سب میں آپ کو جو ہے نا مہمانداری کے پوری نا باب ملیں گے۔ باب سے مراد ہے کہ اس باب میں نہ جانے کتنی احادیث آپ کو ملیں گی باب الضیوف کے نام سے، کہ مہمانداری کرنی کیسے ہے، کوئی مہمان آ جائے اس کا کیا حق ہے، کتنے دن کی مہمانداری ہے، اور اگر ہم کسی کے گھر مہمان جا رہے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے کیسے اس کے گھر رہنا ہے، ہمیں اگر ایک بندے کی دعوت ملی ہے تو ہم نے کتنے بندوں کو لے کر جانا ہے، کتنے بندوں کو نہیں لے کر جانا، تو یہ ساری تفصیلات آتی ہیں۔ تو آپ نے جس نے آپ کو بتایا صحیح بتایا ہے، البتہ اس کے اندر تھوڑی سی اور وضاحت ہے۔ اگر ہمارے گھر میں مثلاً ایک بندے کی دعوت آئی ہے، 2 بندے کی دعوت آئی ہے، کسی کی بھی آئی ہے، اب ہم کسی ایسے شخص کے گھر میں دعوت ہے جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم 2 کے بجائے 3 بندے چلے گئے تو وہ ہمارے اس لے جانے پر ناراض نہیں ہوگا، بلکہ جو ہے اس کو خوشی بھی ہوگی، یا جو ہے وہ اس کو مائنڈ نہیں کرے گا، اور ہمیں اندازہ ہے کہ یا تو ہم نے پوچھ لیا اس سے، ٹھیک ہے، کہ بھئی ہم کسی کو ساتھ لے آئیں، یا پھر ہم نے پوچھا نہیں ہے لیکن ہمیں اندازہ ہے کہ اگر ہم لے گئے تو وہ کچھ مائنڈ نہیں کرے گا، وہاں پہ گنجائش لے جا سکتے ہیں پھر، ٹھیک ہے۔ تو اب جیسے کوئی استاد ہے، استاد کی دعوت کر دی کسی نے، اب استاد اپنے ساتھ بچے کو بھی لے گیا، اب استاد کو پتہ ہے میں اپنے شاگرد کے گھر جا رہا ہوں، میرا شاگرد دیکھ کر خوش ہوگا، یا میرے ساتھ کوئی مہمان ہے ایک اور، استاد اس کو بھی لے گیا اور اسے اپنے شاگرد کے بارے میں پتہ ہے تو بالکل لے جا سکتا ہے۔ تو اب شاگرد استاد ہو یا کوئی عام انسان ہو، اگر اس کے بارے میں ہمیں اتنا یقین ہے کہ وہ ناراض نہیں ہوگا تو پھر لے جانے میں گنجائش ہے، بصورت دیگر نہ لے کر جائے۔ اچھا، تو بات چل رہی تھی کہ میں یہ کہہ رہی تھی کہ آج کل جو ہمارے عزیز و اقارب ہیں، چاہے وہ ماں باپ ہی کیوں نہ ہوں یا بہن بھائی کیوں نہ ہوں، ہم اپنے عادت اور رواج کے مطابق دیکھیں تو ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اپنے باپ کے گھر، بھائیوں کے گھر ہی کسی کو لے جا رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ہمارا رواج نہیں ہے، لہٰذا آج ہمارے لیے یہ اجازت ہی نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے کہ ہم جو ہے خود تو جا رہے ہیں اپنی بہن کے گھر، کسی نابینا کو بھی اپنے ساتھ کر لیا، کسی بیمار کو ساتھ لے لیا، کسی جو ہے محتاج کو ساتھ لے لیا، چلو میں بھی کھاؤں گا، میں بھی کھاؤں گی تو میں بھی کھلاؤں گی، تو ظاہر ہے ہمارا یہ دستور نہیں ہے، لہٰذا ہمارے لیے جائز بھی نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر پر یہی ہے کہ ہاں اگر جس کے ہم گھر جا رہے ہیں وہ اتنا کشادہ دل ہے کہ اگر ہم کسی کو ساتھ لے بھی گئے نا اپنے تو وہ مائنڈ نہیں کرے گا، پھر لے جا سکتے ہیں ہم۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جیسے کہ عربوں میں دستور تھا کہ اگر کوئی کسی کے گھر جاتا تو جہاں سے جو چیز دل چاہتا وہ کھا لیتا، اور عرب جو ہے اس سے کیا ہوتے تھے، خوش ہوتے تھے، لیکن آج ہمارے علاقے اور معاشرے کا یہ رواج اور دستور نہیں ہے، اور نہ ہی ہم پسند کرتے کہ کوئی ہمارے گھر میں آیا ہے اور وہ جو ہے کیا کر رہا ہے، گھر میں ہر جگہ ہاتھ مار رہا ہے، جو چیز ہاتھ لگی وہ کھا لی، تو ہمارا مزاج بھی نہیں ہے، تو پھر ہمارے لیے یا ہمارے گھر میں آنے والے کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ جو ہے اس طرح کا معاملہ کرے، تو یہ ان کے لیے تھا، لیکن چونکہ قرآن تو اس دور میں نازل ہوا تھا، لہٰذا یہ اجازت آج بھی ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ مائنڈ نہ کرتے ہوں، ورنہ ذکر یہاں پر صحابہ کرام کا ہے۔ تو دیکھیں یہاں سے لیس علی الاعمی، یہ جو ہے آدھی آیت ہے، اس کا آدھا مفہوم میں نے ابھی بیان کیا ہے، نہیں ہے کوئی نابینا کے اوپر حرجن کوئی حرج کہ وہ ساتھ چلا جائے، ولا علی الاعرج، اور نہ ہی لنگڑے کے اوپر کوئی حرج، ولا علی المریض حرجن، اور نہ ہی مریض کے اوپر کوئی حرج، ولا علی انفسکم، اور نہیں ہے تکلیف تم لوگوں پر، ان تاکلوا من بیوتکم، کہ تم کھاؤ اپنے گھروں سے۔ تو ترجمہ تقریباً نکل چکا ہے، میں آگے چل رہی ہوں ابھی، تو یہاں تک اچھا یہاں تک تو یہ ذکر ہے، آگے جو آیا نا او ما ملکتم، یا
جس کے تم مالک ہو، مفاتیحہ، جن چابیوں کے تم مالک ہو، او صدیق، یا صدیق کہتے ہیں دوست کو، یا اپنے دوست کے گھر۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ چابیوں سے یہاں پر کیا مطلب ہے؟ تو یہ بھی آیت جو ہے ایک جو ہے واقعے کے اندر آئی تھی کہ صحابہ کرام اور اسی طریقے سے مسلمان جو تھے جب کسی جہاد کے لیے جاتے، نبی علیہ السلام کے دور میں جب کسی جہاد کے لیے جاتے تو پھر جو ہے وہ اپنے گھروں کی جو چابیاں ہوتی وہ ان لوگوں کو دے جاتے تھے جو معذور ہوتے تھے، کیونکہ جو معذور ہیں ان پہ تو جہاد فرض نہیں ہوتا، وہ تو پیچھے رہ جاتے تھے، چاہے آنکھوں سے معذور ہو، ہاتھ پیروں سے معذور ہو، تو وہ اپنے گھروں کی چابیاں ان لوگوں کو دے جاتے تھے اور کہتے تھے، مطلب کیا ہوتا تھا کہ تم حفاظت بھی کرنا ہمارے گھر کی، اور دوسرا نمبر یہ ہے کہ گھر میں جو کچھ ہے تم لوگ وہ کھا پی سکتے ہو، تمہیں اجازت ہے۔ لیکن یہ جو پیچھے رہ جانے والے لوگ تھے یہ بھی صحابہ کرام تھے، جانے والے جو تھے یہ بھی صحابہ کرام تھے، تو یہ صحابہ کرام جو تھے یہ بڑی احتیاط کرتے تھے کہ کیا احتیاط کرتے تھے کہ انہوں نے ہمیں چابیاں تو دے دی ہیں لیکن ہم ان کے گھروں میں کھائیں گے کچھ نہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم کچھ زیادہ کھا لیں، ایسا نہ ہو کہ ہم کچھ ایسی چیز استعمال کر لیں جسے وہ پسند نہ کرتے ہوں، اس لیے وہ صحابہ کرام جو نا بہت احتیاط کرتے تھے، کچھ کھاتے پیتے نہیں تھے، اس لیے اللہ نے ان کی اس جو ہے احتیاط کے اوپر یہ آیت نازل فرمائی۔ اور جتنے بھی صحابہ کرام تھے ان سب کی یہ چاہت ہوتی تھی کہ نبی علیہ السلام جب جہاد کے لیے جا رہے ہیں نا تو ہم جہاد میں جائیں، اپنے گھر بار کو کیا کر دیں، چھوڑ دیں، اسی وجہ سے وہ ان معذور صحابہ کے حوالے جو ہے اپنے گھروں کی چابیاں کر جاتے تھے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے یہاں پر ان کے لیے یہ آیت ذکر فرما دی کہ جن کی گھروں کی چابیاں تمہارے پاس ہیں یا تم چابیوں کے مالک ہو تو ان کے گھروں میں بھی کھانے میں تمہیں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کے ساتھ فرمایا یا تمہارا دوست کے گھر میں بھی کھانے پینے میں کوئی حرج نہیں ہے، دوست کے گھر میں کھانے پینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ واقعہ، یہ جو الفاظ ہیں یہ بھی ایک صحابی کے بارے میں نازل ہوئے ہیں، اور یہ صحابی کون تھے؟ حارث بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ جو تھے نا یہ جہاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لے گئے اور اپنے گھر کی جو چابی تھی اپنے ایک دوست جو صحابی تھے وہ بھی مالک بن زید، ان کو دے گئے کہ تم جو ہے میرے بعد میرے گھر کی بھی نگرانی کرنا، میرے گھر والوں کی بھی، یعنی جو بیوی بچے ہیں ان کی حفاظت کرنا، ان کی خبر گیری کر لینا، اور جب تمہیں ضرورت ہو کھا پی لینا۔ تو جب وہ جو صحابی تھے نا حارث بن عمر، جب وہ واپس آئے، جتنے بھی عرصے کے بعد آئے تو دیکھا وہ مالک بن زید جو ہے وہ بہت ضعیف، وہ کمزور ہو گئے، بہت کمزور ہو گئے۔ تو انہوں نے پوچھا حارث بن عمر صحابی نے کہ آپ اتنے کمزور کیوں ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کے گھر سے کچھ کھانے پینے کو مناسب نہیں سمجھا۔ تو ظاہر ہے وہ ان کے گھر کی حفاظت تو کر رہے تھے لیکن ان کے مال میں سے کچھ نہیں کھایا، تو اس لیے اللہ پاک نے پھر یہ آیت نازل فرمائی اور صدیق کا لفظ استعمال کیا کہ اگر تمہارا دوست تمہیں اجازت دیتا ہے اس گھر میں کھانے پینے کی تو پھر تم اس سے جو ہے احتیاط کرنا اتنا ضروری نہیں ہے کیونکہ اس کی اجازت تمہیں حاصل ہو گئی۔ یہ ساری اتنی لمبی چوڑی تفصیل کیوں بیان کی ہے؟ اس کا یعنی خلاصہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ کسی کی چیز بغیر اجازت استعمال نہ کرو، کسی کا مال بغیر اجازت نہ کھاؤ، جب تک کوئی انسان اپنے دل کی خواہش، دل کی چاہت کے ساتھ کوئی چیز نہ دے، کسی دوسرے کے لیے اس چیز کا استعمال کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے یہاں پر جو جائز مقام ہے وہ بتا دیے کہ اگر کوئی تم سے تنگ نہ ہو تو تم خود بھی کھا سکتے ہو اور دوسروں کو بھی اپنے ساتھ کیا ہے لے جا سکتے ہو۔ تو اور اس طرح جو ہے صرف یہ جو رشتہ داروں کا ذکر آیا نا یہاں پر، کہیں باپ کے گھر کا ذکر ہے، ماں کے گھر کا ذکر ہے، یا پھر بھائیوں کے، بہنوں کے، چچا پھوپھی، سارے گھروں کا ذکر ہے، لیکن ان گھروں کو چھوڑ کر اگر یہ رشتہ داری نہیں، اگر کوئی اور محلے دار ہے یا ہمارا دوست ہے یا ہمارا کوئی شاگرد ہے یا کوئی ہمارا استاد ہے،
اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم جائیں گے اس کے گھر، کھائیں گے پئیں گے، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، وہ خوش ہوگا، تو پھر اس کے لیے کیا ہے، خود بھی جانے کی اجازت ہے، اور اگر کسی کو ساتھ لے جائیں تو اس کے لیے بھی کیا ہے، کھانے کی اجازت ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم نے آیت کے اگلے حصے میں ایک اور حکم بیان کیا، اور وہ حکم ہے سلام کا۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، پس جب تم داخل ہو گھروں میں، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، پس تم سلام کہو اپنے لوگوں پر۔ اچھا، سلام کرو اپنے لوگوں پر۔ تو گھر میں جب اس سے ہمیں کیا پتہ چلا، اور ادب پتہ چلا کہ گھر میں داخل ہوں تو گھر میں داخل ہوتے وقت کیا کرو، سلام کرو۔ علی انفسکم، اپنے آپ پر، اپنے لوگوں پر، مطلب یہ کہ جو تمہارے گھر کے افراد ہیں نا، ان کے اوپر کیا کرو، سلام کرو۔ جس طرح میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ دین اسلام کے اندر چند کام ایسے ہیں جن کو کرنے کا حکم دیا گیا، اور جن کو پھیلانے کا بھی حکم دیا گیا ہے، جن کو ترغیب دینے کا حکم دیا گیا، تو اس میں ایک بھوکے کو کھانا کھلانا ہے اور ایک قیدیوں کو آزاد کرانا ہے۔ اسی طریقے سے ایک کام ہے جس کو شریعت نے پھیلانے کا حکم دیا ہے، وہ ہے سلام۔ سلام کو، افش السلام کا لفظ آتا ہے حدیث میں کہ سلام کو پھیلاؤ، سلام کو کرو، سلام کو کثرت کے ساتھ کرو، کیونکہ سلام کیا ہے، ایک دعا ہے۔ جب انسان بار بار خیر خواہی کے کلمات اپنی زبان سے نکالتا ہے تو اللہ ان کے لیے خیر کے فیصلے فرمانے لگتا ہے، اس لیے یہاں پر حکم دیا کہ تم سلام کرو۔ اچھا، اب ہمارے ہاں دیکھیں کانسیپٹ کیا ہے، یا ہمارے گھروں کا ایک عام ماحول اور معاملہ کیا ہے، جب ہم کسی اور کے گھر جاتے ہیں جب تو ہم سلام کرتے ہیں، لیکن جب ہم اپنے گھر میں آتے ہیں تو سلام نہیں کرتے۔ لیکن یہاں شریعت نے کیا حکم دیا، کیا اللہ نے الفاظ استعمال کیے، علی انفسکم، تم سلام کرو اپنے لوگوں پر، اپنے لوگوں پر، اپنے گھر والے پہلے ہمارے سلام کے مستحق ہیں، لہٰذا ہم اپنے گھر میں جب بھی داخل ہوں تو اپنے گھر کے اندر سلام کر کے ہی ہمیں داخل ہونا چاہیے، چاہے ہمارے گھر کے اندر ہمارے بچے ہوں اور بوڑھے ہوں یا مرد ہوں یا عورتیں ہوں، سب کو اپنا معمول بنانا چاہیے کہ گھر میں سلام کر کر داخل ہوں۔ نمبر 2، اگر گھر میں کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، گھر میں کوئی نہیں ہے، گھر خالی ہے مثلا، اس وقت بھی یاد رکھیے گھر میں سلام کر کے ہی داخل ہونا چاہیے، کیونکہ یا تو ملائکہ ہوتے ہیں ورنہ جنات ہوتے ہیں، لہٰذا ان سے نا سلامتی، ہماری حفاظت ہوتی ہے، سلام کر کے داخل ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت میں آپ کو بتا رہی ہوں، اور شاید میں پہلے بھی یہ کئی دفعہ بتا چکی ہوں، پھر دوبارہ دہراتی ہوں، حدیث مبارکہ ہے، ایک لمبی حدیث ہے جس اور پورا یہ ایک واقعہ آتا ہے کہ جب کوئی شخص اپنے گھر میں یا کسی کے بھی گھر میں، یاد رکھیں، جب گھر کے باہر سے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے نا، تو اس کے ساتھ شیاطین کا ایک لشکر ہوتا ہے، یاد رکھیں، اور ان شیاطین کے لشکر میں سے ایک لشکر شیطان کا سردار ہوتا ہے۔ یہ حدیث ہے جو میں آپ کو واقعے کی شکل میں بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو شیطان کا ایک لشکر ہوتا ہے اور ایک جو ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، سردار ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص اپنے گھر میں سلام کر کے داخل ہوتا ہے تو وہ جو شیاطین کا لشکر ہوتا ہے نا، وہ رک جاتا ہے، اور جو اس کا جو سردار ہوتا ہے، اس کے الفاظ ہے حدیث طیبہ میں، وہ اپنے چھوٹے شیطانوں سے کہتا ہے کہ اس گھر سے چلو، اس گھر میں ہمارے رات گزارنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، اور وہ دروازے سے واپس ہو جاتے ہیں۔ لیکن جن گھروں کے لوگ اپنے گھروں کے اندر سلام کر کے داخل نہیں ہوتے تو شیاطین کا لشکر جو ہے اس کے ساتھ گھر میں داخل ہوتا ہے، اور پھر وہ جو شیطان ہوتا ہے نا بڑا، وہ کیا کہتا ہے کہ چلو اس گھر کے اندر ہمیں رات گزارنے کا ٹھکانہ مل گیا۔ تو پتہ چلا کہ انسانوں کے ساتھ شیاطین جو ہیں وہ گھروں کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے میں نے بھی اپنے بڑے بوڑھوں سے سنا، اور آپ نے بھی یقیناً سنا ہوگا کہ جب مرد گھر میں داخل ہوتے ہیں، یا خاص طور پہ لڑکے گھر میں آتے جن کی شادیاں ہوتی تھیں، تو ان کو منع کرتے تھے کہ نا ڈائریکٹ کمرے میں نہ جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ کسی بھی کانسیپٹ سے کہتے ہوں، لیکن یہ ہوتا تھا کہ ڈائریکٹ کمرے میں نہ جاؤ، تھوڑی دیر باہر ٹھہر کر جو ہے نا پھر کمرے کے اندر جانا۔ تو اصل میں حقیقت یہ ہے کہ ہر آنے والے کے ساتھ شیاطین کا لشکر ہوتا ہے، اگر انہیں گھروں سے باہر نکالنا ہے تو گھروں میں سلام کو رواج دیں، گھروں کے دروازے سے داخل ہونے کے بعد کیا کریں،
سلام کریں، اور تاکہ وہ شیاطین کا لشکر جو ہے واپس ہو جائے۔ اور پھر اسی حدیث کا آدھا واقعہ یہ ہے کہ جب وہ شخص کھانے کے لیے بیٹھتا ہے دسترخوان پر، اگر وہ دعا پڑھتا ہے، بسم اللہ پڑھتا ہے، تو وہ شیطان کا جو وہ ہوتا ہے بڑا سردار جو ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس کے کھانے میں ہمارا کوئی حصہ نہیں، اب چلو یہاں سے۔ لیکن اگر وہ شخص دعا نہیں پڑھتا، بسم اللہ نہیں پڑھتا، تو وہ کہتا ہے آؤ اس کے کھانے میں ہمارا حصہ ہے۔ ایسی روایات اور اسی طریقے سے ایسے واقعات ہمیں احادیث طیبہ میں اور بھی ملیں گے۔ اس لیے یہاں اللہ نے کیا حکم دیا، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، جب تم داخل ہو، ہم دوسروں کے گھر میں جب جاتے ہیں، ملتے ہیں، تو سلام تو کرتے ہیں ہم ان کو، لیکن جب ہم اپنے گھروں میں آتے ہیں تو سلام نہیں کرتے۔ اس لیے ہمیں اپنے مردوں کو بھی کہنا چاہیے کہ بھئی سلام کر کے داخل ہو، اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے کہ بھئی سلام کر کے داخل ہو۔ ہم جب بھی اپنے گھروں کے اندر آئیں باہر سے، تو ہمیں گھر والوں کو کیا کرنا چاہیے، سلام کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھ لیں کہ سلام کے الفاظ کا صحیح ہونا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ سلام جو ہے اللہ کی طرف سے کیا ہے، ایک دعا ہے۔ السلام علیکم، جو اتنا سلام کرتا ہے اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں، ورحمۃ اللہ جو ملاتا ہے اس کے لیے 20 نیکیاں ہیں، وبرکاتہ جو ملاتا ہے اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ پورا سلام ہے، 30 نیکیاں آتی ہیں اس کے اوپر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی شخص سلام کے الفاظ کو صحیح نہیں ادا کرتا، کوئی السلام علیکم کہتا ہے، کوئی السلام علیکم کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، یعنی کہ جو صحیح الفاظ، صحیح ورڈنگ ہے، اس سے ہٹ کر جتنے بھی سلام ہوں گے، یاد رکھیے وہ بد دعا ہیں۔ السلام علیکم، اس کا مطلب ہے تم پر موت ہو، تمہیں اللہ موت دے دے۔ السلام علیکم، تم پر ہلاکت ہو۔ اسی طرح بد دعا، وہ جو دعا ہے نا، وہ بد دعا میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس لیے لوگوں کو ہمیں یہ اویئرنیس دینی چاہیے، آپ بھائی سلام کر رہے ہیں تو کم از کم سلام صحیح کریں کہ آپ ہمیں دعا دیں، بد دعا نہ دیں پھر آپ ہمیں۔ اچھا، سلام کرنا کہ خدیجہ جواب بھی صحیح نہیں دیتے ہیں، جی جواب بھی صحیح نہیں دیتے، وعلیکم السلام ہوتا ہے نا، اس جی کو وعلیکم السلام اس طرح کر کے جی۔ اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اردو میں سلام لکھنا بھی نہیں آتا، ہم رومن کے اندر تو انگریزی کی ٹانگ توڑتے ہوئے سلام لکھ لیتے ہیں، لیکن اچھے لوگوں کو سلام لکھنا نہیں آتا۔ آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا جب وہ سلام لکھتے ہیں نا، السلام کی میم کے بعد واو لگاتے ہیں بیچ میں، السلام، پھر واو لکھیں گے، پھر علیکم لکھیں گے، یہ بالکل غلط ہے۔ یہاں واو تو آتا ہی نہیں ہے، میم کے اوپر پیش آتا ہے السلام علیکم، ٹھیک ہے نا، السلام علیکم میں میم اسی کے طرح اوپر پیش آتا ہے۔ وعلیکم میں بھی مسلام آتا ہے، جی، وعلیکم کے اندر بھی کیا ہے، میم کے اوپر پیش آئے گا، واو نہیں آئے گا، تو لکھنے میں بھی ہماری غلطی ہے سلام کو، اور سلام کی ہماری ورڈنگ کے اندر بھی بہت بڑی غلطی ہے جو ہمیں ٹھیک کرنے کی کیا ہے ضرورت ہے، اور جن کا ٹھیک ہے ان کو دوسروں کو بتانے کی بھی ضرورت ہے۔ اچھا جی، تو کیا ہے، سلام کرو، اور سلام کیا ہے، تحیہ، نیک دعا ہے، برکت کی دعا ہے، من عند اللہ، اللہ کے ہاں۔ تم اللہ سے اگر برکتیں چاہتے ہو تو سلام کو پھیلانا شروع کر دو، اور سلام کو کیا ہو پھر صحیح بھی کرو، اور کیا ہے وہ برکت دعا کیسی ہے اللہ کے ہاں، مبارکتاً طیبہ، برکت والی ہے اور صاف ستھری پاکیزہ دعا ہے۔ تو اللہ نے تو سلام کو برکتوں کی دعا بنایا ہے، ہم نے اسے جو ہے ہلاکت اور بربادی کے جملے بنا لیا ہے۔ اور آگے فرمایا کذالک یبین، اسی طریقے سے بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے آیات کو، یعنی احکام کو، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل رکھو، تاکہ تم سمجھو، تمہیں جو ہے وہ دین کیا ہو سمجھ میں آئے۔ اچھا بھائی، آج تو 11 بج گئے، میں نے بھی ٹائم نہیں دیکھا ہے، تو آج میرا پورا ارادہ تھا کہ ہم جو ہے یہ والی آیت کل کروا دیجیے گا باجی، جی ہم ٹائم زیادہ ہو گیا نا، کیونکہ تفصیل زیادہ تھی نا، کل بھی آپ کو یہی ہو رہا تھا کہ تفصیل زیادہ ہے۔ جی تفصیل زیادہ ہے سورہ نور میں، اور مدنی جتنی بھی صورتیں ہیں، آپ ابھی سورہ نساء دیکھیے گا، سورہ بقرہ دیکھیے گا، اور اسپیشلی سورہ نساء ہے، سورہ مائدہ ہے، اور سورہ برات ہے، اتنی تشریح ہے اس کے اندر۔ اللہ پاک ہمیں وہاں تک لے جائے، اور پڑھنے اور سننے کی اور پڑھنے پڑھانے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، تو وہاں پر بھی بہت ہے۔
گی. تو بس آج ہم یہیں پر جو ہے وہ سبق رکھتے ہیں. اور ماشاءاللہ آج ہماری ایک بچھڑی ہوئی طالبہ بھی ہمیں نظر آ رہی ہے، فرج جہاں. تو السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ